بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ تقریباً 10 سے 15 بڑے سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے جو غنڈہ گردی کرنے میں ملوث پائے گئے، اور خواتین پر تشدد کیا گیا ان کی طرف سے، اور خواتین پر انہوں نے دھاوا بولا، اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے گھر پر دھاوا بولا۔ اس کیس میں اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کیا تھا خانہ وال ضمنی الیکشن کے حوالے سے۔ تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف اب پولیس نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف مقدمے درج کیے بلکہ سینئر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ پھر اصل معاملہ کیا تھا، مسلم لیگ نون کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات لگا رہی ہے، اور اس سارے معاملے میں اگر کہیں پر خاموش ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بیان ضرور آیا ہے، لیکن وہاں یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی، کیونکہ لڑائی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی۔ اگر کہیں پی ٹی آئی پر الزام ہوتا وہاں تب تو الیکشن کمیشن بہت تیزی کے ساتھ اس پر اپنی کارروائی شروع کرتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ یہ دونوں جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اور جو الیکشن کمیشن پر ماضی میں الزام لگتا رہا ہے، وفاقی وزراء نے الزام لگایا کہ یہ الیکشن کمیشن بی ٹیم بن چکا ہے اپوزیشن کی، تو وہ چیزیں اب ثابت ہو رہی ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، کیونکہ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے غنڈہ گردی کے حوالے سے، وہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو ارسلان محسود قتل کیس ہے، اس میں جو زرداری مافیا کا پولیس افسر تھا وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی مختصر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نور مقدم قتل کیس میں آج سماعت ہوئی ہے۔ آج کی سماعت میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ جج عطا ربانی صاحب وہ اپنے جو ان کا مختلف ان کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں ججز کی، ان ٹریننگز کے سلسلہ میں 18 دسمبر تک 13 دسمبر سے 18 دسمبر تک وہ لاہور میں ٹریننگ سیشن کو جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ عدالت میں ملزمان پیش ہوئے، اور سماعت جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے عدالت نے ملتوی کی ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں فریقین کے باہمی مشورے سے بدھ کے روز کی تاریخ، نیکسٹ جو ویڈنسڈے ہے اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور عدالت میں جو ملزمان ہیں ان کی حاضری مکمل کی گئی ہے، اور جو مرکزی ملزم ہے ذاکر جعفر وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور عدالت نے ان کی جو حاضری ہے وہ مکمل کی ہے، اور جج کے نہ ہونے کی وجہ سے بدھ نیکسٹ جو ویڈنسڈے ہے اس تک عدالت نے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ دوسری طرف جو ارسلان محسود قتل کیس تھا، نقیب اللہ محسود کے بعد اسی قبیلے کے ایک اور نوجوان کو جو کہ 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو دن دہاڑے پولیس والوں نے قتل کر دیا۔ پہلے الزام لگایا گیا کہ وہ کرمنل تھا اور اس کو روکا گیا، وہ رکا نہیں، اور اس کے بعد ہم نے قتل کر دیا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو ملزم ہے، جو مقتول ہے، وہ الٹا لیٹا تھا، وہ ڈر کے بھاگنے لگا اور وہ گرا، اور وہ الٹا لیٹا ہوا تھا جس ڈائریکشن میں اس کو پولیس نے گولیاں ماری ہیں، اور وہ ایک نہیں کئی گولیاں ماری گئی ہیں، اور اس میں پھر پولیس اہلکار گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اس میں جو مرکزی ملزم تھا ایس ایچ او جو وہاں اس تھانے کا، اعظم گوپانگ، جو کہ پہلے گرفتار ہوا، گرفتاری کی جو تصویر ہے وہ وائرل ہو گئی، اور اس کے بعد دھرنا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے، جو مقتول فیملی ہے وہ بھی لوگ دھرنا دے کر بیٹھے تھے، ان کو تصویر دکھائی گئی پولیس کے افسران کی طرف سے، اور کہا گیا کہ اعظم گوپانگ کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ جب وہ دھرنا ختم ہوا تو اس کے بعد اعظم گوپانگ کو انہوں نے فرار کروا دیا تھا۔ خیر، یہ معاملہ اتنے جلدی سے حل ہونے والا نہیں تھا، پھر سوشل میڈیا پر پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور بالآخر سندھ پولیس کو اعظم گوپانگ کو گرفتار کرنا پڑا، اور آج ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے ملزم گرفتار ہوا ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کے مطابق ارسلان محسود کے قتل کے بعد ملنے والے اسلحے کا مقدمہ اعظم گوپانگ کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ارسلان محسود کو اورنگی ٹاؤن 5 نمبر میں پولیس اہلکار توحید اور اس کے ساتھی عمیر نے قتل کیا تھا۔ ملزمان نے واقعے کو پولیس مقابلے کا رنگ دینے کے لیے طالب علم ارسلان سے اسلحہ ملنے کا بھی دعویٰ کیا تھا، جو بعد میں جھوٹا ثابت ہوا۔
پولیس توحید اور اس کے دوست عمیر کو پہلے گرفتار کر چکی ہے اور ڈی آئی جی ویسٹ نے قانونی ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جس پر ایس ایچ او اعظم گوپانگ کو بھی جس پر معطل کیا گیا تھا، اور اس انکوائری کمیٹی نے اعظم گوپانگ کو بھی گنہگار قرار دیا، جس کی وجہ سے اعظم گوپانگ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی گرفتاری ہے اور ارسلان محسود قتل کیس میں انصاف ملے گا اور مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کو انصاف دیا جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ضمنی الیکشن کا۔ خانے وال میں یہ ضمنی الیکشن کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات نامزد ملزمان جن کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے مقدمہ درج کروایا ہے، ان میں عطا تارڑ بھی ہے، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ملتان کے جو سابقہ ایم این اے، ایم پی اے، خانے وال کے، وہاڑی کے، ان 3-4 اضلاع کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے حیدر برجیس کی مدعیت میں، اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن آفس اور گھر پر دھاوا بولنے نون لیگ کے کارکنان کے خلاف پولیس ایکشن میں آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری عطا تارڑ سمیت 50 کارکنان اور قائدین کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں ملتان سے نون لیگ کے سابق ایم این اے چودھری وحید ارائیں، سابق ایم پی اے شہزاد مقبول بھٹا، سابق ایم این اے عبدالغفار ڈوگر بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ مقدمے میں ملتان کے سیکرٹری اطلاعات سعد کانجو، سابق کونسلر ریحان خان، کیسر ماہی، عامر سعید، مقصود ماکھا، شیخ طارق، سلطان گجر اور اکمل کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ درج ایف آئی آر اس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے حملہ آوروں نے جیالوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو الیکشن آفس بند کرنے کی صورت میں گولیاں مارنے کی دھمکیاں دیں۔ نون لیگ کے کارکنان کلاشنکوف، پستول اور رائفل کے ہمراہ جو پی پی امیدوار ہے اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے۔ نون لیگ کے حملہ آوروں نے خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور گالم گلوچ کرتے رہے۔ مسلم لیگ نون نے یہ دعویٰ اس لیے بولا جو ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر وہ الزام عائد کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ووٹرز میں پیسے بانٹ رہی ہے اور ووٹرز میں پیسے تقسیم کر رہی ہے۔ اس اثنا میں مسلم لیگ نون کے کارکنان نے عطا تارڑ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ آفس کے باہر احتجاج کیا، تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی آ گئے۔ کارکن ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود تھی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے وہاں مسلم لیگ نون کی گاڑی جس پر کارکن سوار تھے پتھراؤ کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون والے مسلح ہو کر ہمارے گھر میں گھسے اور ہماری خواتین سے بدتمیزی کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی کی قیادت میں مقدمہ درج کروانے یہ تھانہ سٹی پہنچے، جہاں ان کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کروائے بغیر وہ تھانے سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ پی پی 206 میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جہاں پر نشاط ڈاہا جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اب ان کی جو بیوی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے، اور وہ الیکشن جیت کر پھر انہوں نے بغاوت کی تھی مسلم لیگ نون سے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی جو بیوی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہے، اور جو سابقہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جو الیکشن ہارے تھے، اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بڑا ایک عجیب اور دلچسپ سی صورتحال ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کی رپورٹ بھی پولیس سامنے لے آئی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے واقعہ میں جو نامزد جو مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد سلیم کے قریبی ساتھی ریحان خان اور شیخ طارق کے گھر ریڈ کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون رہنما سلطان گجر کے گھر چھاپہ مارا گیا، اس کے چچا، بھائی اور بھتیجوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ریحان خان کے بھائی عدنان خان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ متحرک مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے اس میں طلحہ عثمانی اور باقی پوری ڈیٹیل دی ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں جو مسلم لیگ نون کے کارکنان، وہ تقریباً 25 سے 30 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ عطا تارڑ بھاگا ہوا ہے اور عطا تارڑ کو بالآخر یہ گرفتار کر لیں گے، اور جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، جو کوئی سابقہ ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی پولیس اپنی جو کارروائی ہے وہ کر رہی ہے۔
اس سارے معاملے میں آپ کو اگر کہیں نظر نہیں آتا تو وہ الیکشن کمیشن ہے۔ یہ سارا ہوتا رہا، پوری رات وہاں پر ہنگامہ ہوتا رہا۔ پہلے مسلم لیگ نون کے لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا، وہاں پر احتجاج کرتے رہے، وہاں پر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے بعد انہوں نے جو ایک الیکشن کیمپ تھا وہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کے گھر داخل ہوئے، خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، الیکشن کمیشن خاموش رہا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ علی موسیٰ گیلانی کی قیادت میں جاتے ہیں سٹی تھانے میں، اور وہاں مقدمہ درج کروانے کے لیے وہ صبح تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر پولیس مقدمہ درج کرتی ہے، پولیس ملزمان کو گرفتار کرتی ہے، پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک جملہ بھی نہیں کہا گیا اس واقعہ کے حوالے سے۔ کیا الیکشن کمیشن دوبارہ ڈسکا الیکشن کی طرح مسلم لیگ نون کو پہلے فری ہینڈ دے گا، ظلم کرنے کا، لوگوں کو قتل کرنے کا، لوگوں کو زخمی کرنے کا، ایک خوف و ہراس پھیلانے کی مکمل اجازت دی جائے گی؟ جب الیکشن مسلم لیگ نون کے حق میں ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایکشن لیا جائے گا؟ یہ سوال تو بڑا اہم ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے سادہ یہ کہا ہے، جو ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ PP 206 میں انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ آج کے الیکشن کمیشن کا بیان ہے۔ الیکشن کمشنر پنجاب غلام اسرار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ خانیوال کے عوام کل گھروں سے باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہ حالت رہی تو کون شریف جو لوگ ہیں، جو انوسنٹ لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ کیسے گھروں سے نکلیں گے اگر یہ انوائرمنٹ ہوگا جو وہاں پر اس وقت ہے؟ ساتھ کہتے ہیں کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی مزید اور کون سی امن و امان کی صورتحال خراب ہونی ہے کہ وہاں پر پچھلے 2 دن سے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ صبح الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ PP 206 میں انتخابات کی تیاریاں مکمل ہیں، صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے پولنگ جاری رہے گی، اور یہ 16 دسمبر کو پولنگ ہوگی۔ کل یہ جو ہے وہ جمعرات کے دن یہ پولنگ ہوگی، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد سلیم ہیں، پیپلز پارٹی کے میر واسق ہیں، اور ساتھ PTI کے امیدوار نورین نشاط خان ہیں۔ یہ 3 مین ہیں، اور اس کے علاوہ جو تحریک لبیک پاکستان کے بھی امیدوار ہیں اور باقی بھی امیدواران ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے 2,30,698 ووٹر ہیں PP 206 میں، اور یہ مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی جو بعد میں باغی ہو گئے تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب ان کی بیوی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔